فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام زندگی گزارتے ہوئے ہر انسان کو اس معاشرے کے ہر دوسرے فرد کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کوئی ضرورت، کوئی کام، کوئی معاملات یہ آپس میں پڑ ہی جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے ان کے ساتھ انسان کا تعلق بنتا ہے تو تعلق بننے پہ پھر انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کا اس سے جب واسطہ پڑ جاتا ہے، تعلق بن جاتا ہے تو پھر وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ میرا تعلق کیوں بنا، اس کے ہاتھ کو میں نے اپنے ہاتھ میں کیوں لیا تھا۔ آپ ذرا غور کریں کہ تعلق کی خوشی اور غمی عمومی طور پہ اس کا جو تعلق ہے وہ انسان کے مال کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ایک شخص کا ایک ایسے شخص کے ساتھ تعلق ہو جو کمزور ہو مالی طور پہ تو انسان یہ تو کہہ سکتا ہے یار مجبوری کے وقت کام نہیں آ سکا یہ، لیکن ساتھ ہی اس کا عذر اس کے ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ وہ تو خود مجبور ہے۔ کسی کے حسن یا بدصورتی کی بنیاد پہ آدمی کو یہ غمی اور خوشی نہیں ملتی تعلق کی۔ ایک ہی وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پہ انسان اپنے تعلق پہ نازاں بھی ہوتا ہے اور پشیمان بھی ہوتا ہے اور اس کا اظہار بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی، معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی۔ اس چیز کا نام ہے اخلاق۔ یار مزہ آ گیا اس بندے کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا، کیوں؟ اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ بھئی اس کے ساتھ تو جب سے تعلق ہوا ہے زندگی کا سکون برباد ہو گیا۔ پیسہ تو ہے، دولت ہے، شہرت ہے، سارا کچھ اس کے پاس ہے، لیکن اسے بولنے کا ہی نہیں پتہ
میں اس کے ساتھ رہوں تو کیسے رہوں؟ انسان جان چھڑاتا ہے۔ اور یہی بات کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے مجھے اور آپ کو سمجھائی تھی۔ آپ نے فرمایا ان من خیارکم، ان سارے لوگوں میں سے بہترین انسان، بہترین لوگوں میں سے بہترین آدمی کون سا ہے؟ فرمایا احسنکم اخلاقا، جس کا اخلاق جتنا زیادہ بہترین ہے اچھا ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ چیز ذکر کی تھی، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین آدمی، ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے میں بہترین بن جاؤں، میں اعلیٰ بن جاؤں، مجھے جو ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی فرسٹ پوزیشن حاصل ہو۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اور آپ کو پوزیشنیں دے رہے ہیں۔ اب اس پوزیشن کو قائم رکھنا، سنبھالنا، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ آپ فرما رہے ہیں دنیا اور آخرت میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق بہترین ہے، اعلیٰ ہے۔ اخلاق کے کئی زاویے ہیں۔ بد زبانی بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے کہ انسان بد زبان ہے کہ اچھی گفتگو کرتا ہے۔ کسی سے بدلہ لینا یا معاف کر دینا یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس کو مقام اور مرتبے کے الفاظ سے پکارنا یا جو ہے ہیچ الفاظ کا استعمال کرنا یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تسلی اور حوصلہ دیا تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو خلق عظیم عطا کیا ہے۔ صرف اخلاق نہیں، اخلاق کی جو انتہا ہے وہ آپ کو عطا کی ہے۔ اور ایک مومن اور مسلمان جو اپنے آپ کو متبع سنت سمجھتا ہے وہ ہر زاویے پہ اپنے آپ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع سمجھتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا کسی سے معاملہ ہے تو میرے ہاتھ سے اخلاق کا دامن نہ چھوٹے، میری کسی سے گفتگو ہے تو میرے پاس جو الفاظ ہوں وہ اخلاق سے بھرے ہوئے ہوں۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن ترازو کے اندر بڑے بڑے اعمال آئیں گے جو جسے کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے بڑے بڑے ہوں گے، لیکن فرمایا وزن کے اعتبار سے اگر بھاری کسی عمل کی بات کرتے ہو تو وہ سب سے زیادہ وزنی آپ کا اخلاق ہے، اس کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ اور اگر انسان بد اخلاق ہے، انسان کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا، لوگوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ نہیں آتا، تو اللہ کی نظر میں یہ بدترین آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سے کامل ایمان مومن کون ہے؟ فرمایا جو اچھے اخلاق کا مالک ہے وہ کامل ایمان مومن ہے۔ آپ نے بڑی چیزیں سنی ہوں گی، آپ نے فرمایا طہارت پاکیز کی یہ نصف ایمان ہے، نکاح نصف ایمان ہے، لیکن تکمیل ایمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق پہ کیا ہے۔ اگر اخلاق پاس نہیں ہے تو اس آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہے، کسی جگہ بھی ٹھوکر کھائے گا اور جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو نصیحت فرمائی، فرمایا اپنی زبانوں کو ذرا سنبھال کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جو ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں کیا اس کا مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے تیری ماں گھوم پائے، کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس نیکیوں کے تو بڑے ڈھیر ہوں گے لیکن جہنم کے اندر اوندے منہ گرا دیے جائیں گے، پل صراط نہیں گزر سکیں گے۔ وجہ اور سبب کیا ہوگی؟ فرمایا یہ زبان کی تیزی کی وجہ سے۔
ان کا اخلاق درست نہیں ہے، اور کسی کے پاس اخلاق کا آ جانا یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھنا۔ اگر آپ اچھا بولتے ہیں تو اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، آپ کسی کے برائی کا بدلہ اچھائی میں دیتے ہیں، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ خالص اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ نے تمہیں اچھے انداز میں بولنے کی توفیق دی ہے۔ اور اس چیز کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خلق عظیم کا بادشاہ ہے اس کے ساتھ بھی کیا۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ میں اللہ نے آپ کو اخلاق کا بادشاہ بنا دیا ہے، آپ کی زبان میں نرمی رکھی ہے، مٹھاس رکھی ہے، شیرینی رکھی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ زبان سے شیرینی اور مٹھاس کو نکال لیا جاتا، آپ دل اور زبان کے سخت ہو جاتے، آج یہ جو کبھی 313، کبھی 700، کبھی 1400، کبھی 10,000، کبھی 1.25 کے قریب صحابہ اکرام کا جمع غفیر، اور ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے پیغمبر کے اشارے پہ میں اپنی جان نچھاور کر دوں۔ یہ نچھاور کرنے والے تو بڑی دور کی بات، آپ کے پاس بیٹھنے والا بھی ایک شخص نہ ہوتا۔ تو اخلاق پیش کیجئے، سب سے بڑی اور سب سے بہترین اخلاق کی مثال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہو جائے، ظلم ہو جائے، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کا بدلہ نہ لیں۔ اگر آپ کے ہاتھوں سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو آپ فوراً اس کا مداوع کرنے کی کوشش کریں۔ مسند احمد میں یہ روایت آتی ہے، سنن نبی داود میں بھی ہے، صحیح البخاری میں بھی اس کے کچھ حصے موجود ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تھے۔ ایک گروہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر سوال کیا کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، انہوں نے ہم سے تعلق توڑ لیا ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں، آپ ایسا کریں ہمیں کچھ کھجوریں دے دیں تاکہ ہم جو ہیں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تو میرے پاس بھی مال نہیں ہے، جب مال آ جائے گا میں آپ کو ضرور یاد رکھوں گا اور آپ کا حصہ آپ تک پہنچا دوں گا۔ ادھر مجلس میں ایک یہودی بیٹھا تھا جس کا نام ہے زید بن سعنا رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمانے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اگر ان لوگوں نے آپ کی بات مان لی ہے، اب پریشان ہیں، مشکل میں، تو آپ ایسا کریں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ اپنا عذر پیش کر رہے ہیں، آپ ایسا کر لیں میرے پاس کھجوریں موجود ہیں، وہ کھجوریں آپ مجھ سے لے لیں اور ٹائم طے کر لیں، جب آپ کا مال آ جائے گا تو آپ مجھے واپس کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خود ادھار قرض دینے پہ اماتا ہے، ٹھیک ہے اس سے لے لیں، مسلمان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ آپ نے اس سے 20 وسق کھجوریں لی اور اپنے ان صحابہ کو دی اور فرمایا جاؤ اپنے گھر میں اپنے بچوں کا پیٹ پالو۔ اب نبی علیہ السلام کے پاس مال آ گیا، اس کا جو وعدہ تھا وہ بھی موجود تھا۔ یہ مسجد نبوی میں آیا اس حالت میں کہ صحابہ اکرام موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے اندر تشریف فرما۔ اس نے آتے ہی اپنی کھجوروں کا مطالبہ کیا، لیکن مطالبے کا انداز بڑا غلط استعمال کیا۔ وہ انداز کیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں دھاری دار چادر تھی جو کھردری ہے، پیغمبر علیہ السلام کے اس طرح لا کے گلے میں گردن کے اوپر ڈالتا ہے اور اس کو بل دینے شروع کیے، اتنے بل کہ پیغمبر علیہ السلام کی آنکھیں جو ہیں وہ سرخ ہو گئی اور سوجن آ گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب یہ معاملہ یہ معاجرہ دیکھا
تو فرمایا اللہ کے دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے، ورنہ عمر بن خطاب کی تلوار تیری گردن کو تن سے جدا کر دے گی۔ اب یہ شاگردوں کا حق بھی تھا، امتیوں کا حق بھی تھا، صحابہ کا فرض بھی تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کی جان کا مال کا دفاع کرتے، لیکن میں قربان جاؤں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اشارے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا کہ کہیں جذباتی نہ ہو جائے، اور ساتھ ہی اس کو بھی اشارے سے کہا کہ یہ چھوڑ، تیرا جو مال ہے وہ تجھے مل جائے گا۔ جیسے ہی اس نے گردن چھوڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا، فرمایا عمر تو نے اچھا نہیں کیا، تجھے علم نہیں، ہم نے اس کا قرض دینا ہے، حق تو یہ تھا کہ آپ اس کو محبت سے سمجھاتے، اللہ کے بندے اپنے حق کا تقاضا اس طرح نہیں کرتے، آپ آ کے پیغمبر علیہ السلام کو کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کا حق آپ کو دے دے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دے دینا تھا، اور آپ کو چاہیے تھا آپ مجھے کہتے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حق ہو اس کو واپس کر دیا کرتے ہیں، یہ آپ مجھے بھی کہتے کہ آپ مزاج ہے پیغمبر علیہ السلام کا۔ اب حضرت زید یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں، فرمایا عمر پہلے تو خازن نے جانا تھا، عامل نے جانا تھا، اب جھڑکا تو نے ہے، میں نبی حکم کرتا ہوں چل 20 بسق کھجوریں جو ہیں وہ اٹھا کے لا، اور اس اللہ کے بندے کو تو جو ہے نا نواز دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے کرنا 2 وسق ساتھ مزید لیتے آئیں، کھجوریں آ گئیں، فرمایا زید یہ تیرے 20 وسق ہیں، اور یہ 2 وسق کھجوریں اس چیز کی ہیں جو عمر بن خطاب نے تجھے ڈانٹا ہے، اس کا مداوع اور ازالہ کرنے کے لیے، ابھی ڈانٹا نہیں ہے، یہ تو حق تھا کہ نبی علیہ السلام کا دفاع کرتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جان کی حفاظت کرتے۔ فرمایا زید تجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے، اس ڈانٹنے کے عوض میں اللہ کا نبی تجھے 2 وسق کھجوریں بطور تحفہ عنایت کرتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے کھجوریں چھوڑی، فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آقا بات کھجوروں کی نہیں تھی، یہ مجھے بھی علم تھا کہ ابھی ٹائم آیا نہیں تھا، جب آپ مدینہ میں آئے میں نے ساری آپ کی صفات جو تورات و انجیل میں تھی وہ پالی، ایک صفت میں نے یہ ابھی رہتی تھی، میں ڈھونڈ رہا تھا کبھی تو موقع ملے گا کہ میں دیکھوں کہ تورات میں جو آخری نبی کی صفت ہے کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں اچھائی سے دیتے ہیں، اس صفت کو میں کس طرح جانچ سکتا ہوں کہ آپ کے اندر ہے یا نہیں۔ آقا آپ تو کھجوروں کی بات کرتے ہیں، 2 وسقوں کی بات کرتے ہیں، ساری کھجوریں بھی آپ کی، یہ زید بھی آج کے بعد آپ کا غلام ہو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے بادشاہ ہیں، کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لینا، اچھائی کے ساتھ۔ اگر زیادتی ہو جائے، کسی پہ ظلم ہو جائے، نہ چاہتے ہوئے زبان سے ہاتھ سے کسی بھی مسلمان بھائی، وہ رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو محلے دار ہو قریبی ہو، جس کا آپ کے ساتھ زندگی میں تعلق ہے، آپ یہ کردار پیش کر کے دیکھیں لوگ آپ پہ جاننے نشاور کس طرح کریں۔ یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے۔ صحیح ابن حبان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پہ صحابہ اکرام کی صف درست فرما رہے تھے، جنگ کے لیے صف بندی فرما رہے تھے، چلتے چلتے صحابہ کو دیکھتے کون سا کس صف میں کس جگہ ہے، نبی علیہ السلام صفوں کی چیکنگ کرتے کرتے گزر رہے تھے۔ اچانک ایک صحابی رسول، عام آدمی صف پہ کھڑا ہو، نماز میں آپ حساب لگا لیں، امام صاحب خطیب صاحب لیٹ ہو جائیں تو آدمی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں ابھی تک نہیں پہنچے، تو یہ صحابی رسول یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام کس صف تک پہنچ گئے ہیں، کتنی صفیں آپ نے درست فرما لی، یہ ایسے تھوڑا سا پیچھے ہٹے، اتفاق یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک پہ صحابی رسول کا پاؤں آ گیا، اور یہ وہ پاؤں ہے جس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں بڑے بڑے ریشم دیکھے ہیں، جس قدر ریشم میں نے پیغمبر کی ہتھیلیاں، جس قدر نرم میں نے پیغمبر کی ہتھیلیاں دیکھی ہے، مجھے زندگی میں کبھی اتنا نرم کوئی ریشم بھی نہیں ملا۔ اس قدر نرم و نازک اور ملائم ہاتھوں پاؤں کے مالک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف صحابی کے قدم اور اس کے اندر بھی میدان جنگ کے لیے کھڑے ہوئے پاؤں کے اندر لوہے کا جوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ آ گیا۔ عام جوتا آدمی کے پاؤں پہ آ جائے تو سوچے کتنی تکلیف ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوئی، آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی وہ چھڑی وہ موجود تھی، آپ نے ہٹانے کے لیے، دفاع کے لیے، جیسے ہم کسی کو سائڈ پہ کرنے کے لیے تھوڑا سا دھکا دیتے، آپ نے وہ اس صحابی رسول کی کوکھ پہ لگائی اور فرمایا لقد اذیتنی، میرے صحابی بڑی درد ملی ہے، تو نے مجھے تکلیف دی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی، آگے چل دی، جنگ ہوئی، شام کا وقت جنگ بندی ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی بیان فرماتے ہیں پورا دن جنگ میں کیا ہوا مجھے کوئی خبر نہیں، بار بار میرے کانوں میں ایک ہی لفظ آ رہا تھا لقد اذیتنی، اے میرے صحابی تو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ اور جو نبی کو تکلیف پہنچائے وہ دنیا اور آخرت میں تو رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ میرا انجام اب کیا ہوگا؟ ابھی کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت آئے گی اور جس کے بدلے میرے اوپر یا تو جہنم واجب کر دی جائے گی یا مسلمانوں کے لشکر سے نکال دیا جائے گا۔ اسی پریشانی میں سارا دن گزر گیا۔ شام کے وقت جب خیموں میں گئے، منادی دینے والے نے منادی دی، وہ شخص کون ہے، کدھر ہے، جس نے آج جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ اپنا پاؤں رکھا تھا۔ کہتے جب میں نے یہ بات سنی میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، ہائے اللہ اب کون سا فیصلہ آیا ہوگا، آج میری بدبختی اور بدقسمتی کے لیے کیا میرے بارے میں صادر کیا جائے گا، یہی سوچ کے ڈرتے ڈرتے کھڑا ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے، مجلس میں پہنچا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے ہی میرے پاؤں پہ اپنا پاؤں رکھا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا کیا تھا، اچانک پیچھے ہٹا، علم بھی نہیں تھا، آپ کے پاؤں پہ میرا جو پاؤں ہے وہ آ گیا، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک بات میری سن لیں، پھر جو مرضی آپ فیصلہ صادر فرما دینا، یہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اور جب سے میں نے آپ کے یہ الفاظ سنے ہیں لقد اذیتنی، تو نے مجھے تکلیف دی ہے، اے اللہ کے پاک پیغمبر مجھے اپنی زندگی کا، اپنے دن کا، اپنے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے، میں تو اپنے ہوش و حواس کو بیٹھا ہوں، آقا ان لفظوں نے مجھے بڑا پریشان کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا اس کے علاوہ تو میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، کچھ اور میں نہیں آقا آپ نے اور کچھ نہیں، ہاں آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی وہ آپ نے میری کوکھ پہ لگائی، میرے نبی نے کہا ہوگا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان، جس کے ہاتھ سے کبھی کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ملی ہو۔ فرمایا اچھا اس کا مطلب ہے امام الانبیاء نے اپنے ہاتھ سے تیرے جسم کو بھی تکلیف پہنچائی ہے، اور اپنے الفاظ سے، الفاظ تکلیف دینے والے نہیں تھے، حقیقت حال کو بیان کیا تھا۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے الفاظ سے بھی تجھے تکلیف ملی ہے، سارا دن پریشانی میں گزارا ہے۔ بلال ادھر ہو، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آج حنین میں جو موٹی تازی دمبیاں آئی ہیں ان میں سے ایک روایت میں آتا ہے 20 دمبیاں، سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 80 دمبیاں منگوائی، 80 دمبیاں۔ فرمایا جو موٹی تازی ہیں پورے مال غنیمت میں سے 80 موٹی تازی دمبیاں لے کے آؤ، لائی گئی۔ فرمایا میرے صحابی میرے ہاتھ سے بھی تکلیف ملی تھی، میری زبان سے بھی تجھے تکلیف ملی ہے، میں اللہ کا نبی اپنے ہاتھ اور زبان کی تکلیف کے ازالے کے لیے 80 دمبیاں بطور تحفہ تجھے دیتا ہوں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہاں سے لے کے آئیں، ہم تو کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتے، اگر ہم سے کوئی تکلیف ہو جائے ہم کسی کو دے دیں تو کوئی سمجھا دے تو کیا کہتے، میرا حق ہے، اس نے کیوں ایسے کیا تھا۔
اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دونوں عمل اس پہ زیادتی کرتے ہوئے نہیں کیے تھے، آپ کا حق تھا اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے آپ نے اس کو جان کے نہیں مارا، بلکہ ہٹانے کے لیے آپ نے جو ایک بدیہی طور پہ فطرتی طور پہ انسان کا دفاع ہاتھ کرتے ہیں وہ آپ نے اپنا دفاع کیا ہے، اور بدیہی طور پہ فطرتی طور پہ جو الفاظ استعمال ہوتے ان الفاظ کا آپ نے استعمال کیا ہے، لیکن جب دیکھا ہے کہ میرے ان الفاظ سے میرے اس کردار سے مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے، میرے نبی نے فوراً اس کا ازالہ کیا۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں ناک ہی نہیں رہتی، بات ہی نہیں چلتی، کتنا کسی کو معاف کروں، کتنے ازالے میں کروں۔ بعض تو اس قدر بد نصیب ہوتے ہیں اگر ان کو کہیں بھی جنت کی بات، لو جی جنت پھر بس میں نہیں لینی ہے، میرے لیے ہی ہے۔ یہ آج کی باتیں ہیں، جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی پھر دوبارہ کھلے گی، پھر سمجھ آئے گی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ میرے اور آپ کے سامنے یہ اخلاق کیوں پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا زعیم فی ادنى الجنہ، کوئی آدمی چاہتا ہے جنت کا بیسمنٹ مجھے مل جائے تو فرمایا میں اللہ کا نبی گارنٹی دیتا ہوں جنت کا بیسمنٹ لے کے دوں۔ آپ کو پتا نا بیسمنٹ کے بڑے فوائد ہیں، تو فرمایا جنت کا بیسمنٹ میں لے کے دوں گا، کس شخص کو؟ لمن کان لہ حسن الخلق، جس آدمی کا اخلاق اچھا ہوگا، جس آدمی کو زندگی کا طریقہ گزارنے کا سلیقہ اچھے طریقے سے آتا ہوگا، جس کی زبان اور ہاتھ سے کبھی کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں ملی ہوگی۔ اگر انسانی تقاضے بشری تقاضے سے کوئی الفاظ کہہ دیے، کسی کو کوئی تکلیف دے دی، فوراً اس کا ازالہ کرے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی ضمانت پہ جنت کا بیسمنٹ تیار کروایا ہے، جو ایسے لوگوں کے نام الاٹ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا اخلاق درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو ہمیشہ عزت سلامتی نوازنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ ایسے کوئی عمل جس سے کسی دوسرے مسلمان کی دل آزاری ہو، کسی کو تکلیف ملے، مذاق کے اندر ہو یا وہ حقیقت کے اندر ہو، اللہ کسی بھی حالت کے اندر کسی دوسرے مسلمان بھائی کی عزت پہ حملہ کرنے سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ جو مسلمان کا حق ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اس کو رسوا نہیں کرتا، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کو جو ہے تانے نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس طرح کا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے حسن اخلاق کے بارے میں، جو کہ معاشرے کا ایک بہت بڑا حسن ہے، اس کے بارے میں چند ایک گزارشات کی ہیں کہ حسن اخلاق میں سے ایک اخلاق کا رتبہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی اس کی دل آزاری ہوئی ہے، تو انسان فوراً اس کا ازالہ کرے، اس کو راضی کرے، منت سماجت کر لے، اگر یہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہوا ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے دین اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے دامن کو صاف کر لیں، کسی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، جو ہے بد زبانی نہ کریں۔ اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو فوراً اس کا ازالہ کریں، فوراً اس کا حل نکالیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زبان کی تیزی کی وجہ سے میں نے
کثیر تعداد میں اپنی امت کو جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ تو اس کو کنٹرول کرنا، اپنے قابو میں رکھنا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو یہ اخلاق کا ایک بڑا اعلیٰ رتبہ ہے جس کے اوپر انسان جب فائز ہو جاتا ہے اللہ کا بھی محبوب ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ تو یہ عزم کریں اللہ کی رضا کے لیے میں نے اپنی زندگی میں آج تک جو کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، جو معاملہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کا میں نے حل نکالنا ہے۔ یہ نہیں کہ میری ضد ہے، میری انانیت ہے، لو جی اب میں کیا کروں، اتنی دیر سے مجھے احساس ہوتا ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، انسان کو ایک نہ ایک دن احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ اس فلاں کے ساتھ زیادتی کی، لیکن پھر شیطان آ کے کہتا ہے اگر اب تو ایسا کرے گا نا تو تیری ناک نہیں رہے گی۔ یہ ناک کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے، آقا کی شفاعت چاہیے، آقا کی ضمانت پہ جنت چاہیے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ ساری چیزیں بتلائی ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے کردار پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سے وعدہ کریں انشاءاللہ آج کے بعد کسی مسلمان کو اپنی زبان اپنے ہاتھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ جو کوئی پیچھے زندگی میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے اگلا محسوس کرے یا نہ کرے، ہمارا حق ہے ہم اپنی طرف سے کہیں بھئی ایک مرتبہ زندگی میں ایسے ہوا تھا، میں نے آپ کو ایسے کہا تھا، میں نے محسوس کیا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی، آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ دیکھیں پھر رحمت کے دروازے کس طرح کھلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا خطبہ جمعہ انشاءاللہ العزیز حسن اخلاق کے اعتبار سے ہی جو اگلی چیز ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا انشاءاللہ اس میں